السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آج آپ کے لیے ایک ویڈیو تیار کی ہے جس میں مجھے لگا کہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارا آن لائن سسٹم بھی ہے اور جتنے بھی آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک آسان طریقہ ہے نماز سیکھنے کا، اور اس نیت سے اس کو سیکھیں کہ اس پر مکمل عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کو اپنے جیسے بچوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا آپ کو لگتا ہے کہ نماز میں کہیں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ اس مکمل ویڈیو کے بعد اچھی رائے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے اس صدقہ جاریہ کے کام کو برکت عطا کریں، آمین ثم آمین۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں نماز کا۔ سب سے پہلے ہم باوضو ہوں گے، باوضو ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنی جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں گے، اور تھوڑا سا لڑکوں اور لڑکیوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، جسمانی انداز کا ایک جو میسیج ہے اس حساب سے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اس میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور آپ اس کو پراپرلی طریقے سے سیکھ لیں۔ یہ آپ کو جو سامنے پکچر ڈسپلے ہے، اس میں مرد حضرات یا لڑکوں کے لیے فل اس میں ویڈیو میں جو بتایا گیا ہے، اور لڑکیوں کے لیے کیا ہوگا، جیسے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، یعنی کہ ہم فجر کی اگر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم 2 رکعت سنت کی نیت کریں گے۔ نیت زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، نیت مطلب آپ دل سے یہ ایسا تصور کر لیں یا دماغ سے تصور کر لیں، دل سے ایسے ایک کیفیت پیدا کر لیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہیں، وہ نیت بھی کافی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں۔ جو لڑکیاں ہوں گی وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے شولڈرز کے برابر ان کی فنگرز آئیں، اوپر نہ جائیں، شولڈرز سے اوپر یعنی کندھوں سے اوپر نہ جائیں، اور جو لڑکے ہیں وہ اس طرح اپنے کان کی لو کو ہاتھ لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں اس تصویر میں جو لڑکا ہے اس نے تھوڑے سے پاؤں زیادہ وقفے سے رکھے ہوئے ہیں، پر لڑکیوں کے لیے ایسا نہیں ہے، ان کو پاؤں جوڑ کے رکھنا چاہیے، تھوڑا سا نارملی سا وقفہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر، اور پھر ہم پڑھیں گے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں اس تصویر میں اللہ اکبر کے بعد جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے ٹمی یعنی ناف کے قریب ہاتھ رکھیں گے، اور جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے چیسٹ کے اوپر ہاتھ رکھیں گی، لیفٹ ہینڈ نیچے ہو اور رائٹ ہینڈ اوپر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو ایک بار پڑھنا ہے، جسٹ میں پروناؤنس کرنے کے لیے دوسری بار پڑھ رہی ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور آپ اس کو دوبارہ بھی رپیٹ پہ سن سکتے ہیں اگر کوئی لفظ آپ سے مس ہو جائے۔ اس کے بعد ہم جو سورت پڑھیں گے اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب بھی کوئی پہلی رکعت پڑھنے لگتے ہیں اس میں ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں ڈائریکٹ ہم اللہ اکبر سجدے سے اٹھ کر جو اللہ اکبر کرتے ہیں، ڈائریکٹ اٹھ کر سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورت کی تلاوت کریں گے اور اس کو دوبارہ سننے کے لیے آپ ریپیٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے، جیسے بچوں کو بآسانی سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، تو اس کا پڑھنے کا ثواب بھی ہے بہت اچھا۔ اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے سورہ اخلاص پر، کہ میری جو گزشتہ ویڈیو ہے کہ اس میں سورہ اخلاص کے پڑھنے کی کتنی فضیلت بتائی گئی ہے، اس کو بھی ضرور سنیے گا۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جو بڑے ہیں وہ قرآن پاک میں جتنی بھی ان کو صورتیں جو صحیح طریقے سے یاد ہیں وہ ان کو ادا کریں گے، ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک میرا مشورہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیا کریں۔ جب آپ ان کی فضیلت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی دل سے سکون ملے گا، اور آپ یہ چیزیں امید ہے اپنی زندگی میں اس چیز کو دہرائیں گے۔ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے کہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور صورتیں بھی نہ پڑھیں، لیکن اس صورت کو لازمی ایک میرا ذاتی مشورہ ہے، ایڈ کر لیا کریں۔ مختصر ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے رکوع۔ اللہ اکبر، اس طرح رکوع میں جائیں گے، بالکل ہماری کمر سیدھی ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جسٹ فنگرز ٹچ کرتے ہیں، پورا رکوع نہیں کرتے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہتھیلی کو پورا ٹچ کیا ہوا ہے، اور بالکل سر سیدھا ہونا چاہیے، سجدے کی جگہ پہ آپ کی آنکھیں ہونی چاہیے، اور نماز کے وقت ادھر ادھر بالکل بھی کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے، اپنی نماز پہ فوکس کریں تاکہ آپ کو مکمل ثواب ملے۔ اس کے بعد پڑھیں گے اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کو 3 بار یا 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پراپر آرام سے اپنے نماز پڑھنی ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی، جلدی میں لفظ مس ہو جاتے ہیں اور خواہ آپ کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس حالت کو کہتے ہیں رکوع۔ رکوع کے بعد ہم پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ 1 ٹائم، ربنا لک الحمد، یہ بھی جسٹ 1 ٹائم، اور اس کے بعد سجدے کی طرف کیفیہ بھی جائے گی اور پڑھیں گے اللہ اکبر، اور اس طرح کرتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، جیسا کہ اگلی پکچر میں آپ کو شو کروایا جائے گا۔ یہ سجدہ کی کیفیت ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے دیکھ لیں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ سجدے میں اس حالت میں نہ رہیں، وہ اپنی کونیاں جو ہیں وہ زمین پر ٹیک دیں اور بالکل بچھ جائیں، اس طرح اپنا یہ جو کمر تھوڑی سی اوپر کی ہوئی ہے اس طرح نہ ہو، بالکل آپ کی رانوں سے مل جائے، بالکل بچھ جائیں۔ اور سجدے کی حالت میں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر ہی سجدہ دے دیتے ہیں، ہاتھوں کو اتنا قریب جوڑا ہوتا ہے، اس طرح نہیں کرنا، ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ رکھنا ہے جس میں آپ کی ناک اور پیشانی زمین کو لازمی ٹچ کرے، اور اس وقت آپ نے 3 بار سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کے بھی بہت فائدے ہیں۔ جب آپ سجدے میں آرام سے سجدہ کرتے ہیں تو ایک تو آپ کا دماغی توازن تیز ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کو چہرے پر، جیسے عورتوں کے مسائل میں ہے کہ بڑھاپے میں چہرے پر جھریاں آتی ہیں، تو اس چیز سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا، یعنی جتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے۔ وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب زمین پہ ٹچ کرتے ہی فوراً واپس، بعض کو تو ٹچ ہی نہیں ہوتا اور فوراً سے واپس پلٹ آتے ہیں، تو اس طرح نہیں، ہر رکعت میں، ہر سجدہ رکوع، ہر کیفیت میں جو ہے آپ آرام سے تحمل سے پڑھیں، جتنا وقت بھی لگائیں، اور 3 بار پڑھیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کو 3 ٹائم یا 7 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر سیدھے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے مطلب، اور پڑھیں گے اللہ اکبر۔ اس کے بعد
اس پہ آئیں گے. یہ دعا ہے تشہد. اس کو پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کو جسٹ 1 ٹائم پڑھیں گے اور کیفیت وہی ہوگی جو بیٹھنے کی ہے، اللہ اکبر، اس کیفیت میں. اور پھر اس کے بعد ہم جو دعا پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف کا پہلا حصہ ہے. اب یہ دوسرا، اس کو بھی ساتھ ہی پڑھیں گے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد پڑھیں گے دعا ربی، اسی کیفیت میں بیٹھے رہیں گے. ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس دعا کو آپ پڑھیں گے جسٹ 1 ٹائم اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے. اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے آپ پہلے اپنے دائیں شولڈر کی طرف رائٹ سائڈ دیکھتے ہوئے، یعنی اپنے صرف شولڈر کو دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر ویسے ہی اپنی جائے نماز سے ہی آنکھ گھماتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور لیفٹ سائڈ پہ شولڈر پہ نظر رکھنی ہے اور پڑھنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ کی نماز کا طریقہ ہے. مزید آپ اگر نماز میں کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں تو وہ یہاں آپ پکچر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل جائے نماز پہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور یہ سارا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے. اور مزید کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے، اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹس میں اپڈیٹ کر دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی رائے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. اور اس طرح کی بھی پکچرز ہیں، اس میں بھی آپ احتیاط سے دیکھ لیں، کہیں کسی کی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کو درست کر لیں. اب آخر میں جو ہم آپ کو پکچر ڈسپلے کرنے والے ہیں، اس میں نماز کی رکعتیں ہیں. ان کا جاننا بھی بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ نماز فجر، نماز ظہر میں کتنی رکعت ہوتی ہیں. جیسے کہ نماز فجر میں 2 سنت اور 2 فرض، کل 4 رکعت ہوتی ہیں، اور نماز ظہر میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، کل 12 رکعت. اور نماز عصر میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 4 سنت، 4 فرض، کل 8 رکعت ہوتی ہیں. اور نماز مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، کل 7 رکعت ہو گئی. اس کے علاوہ نماز عشاء میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل، کل 17 رکھتے ہیں. اور جمعہ کی نماز میں مرد حضرات کے لیے بھی ہے 4 سنت، 2 فرض، 4 سنت، 2 سنت، 2 نفل، کل 14 رکھتے ادا کر سکتے ہیں. یہ مرد حضرات کے لیے بھی ویڈیو ساتھ بنائی گئی ہے. مزید آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے سوالات نیچے کمنٹس میں دیں، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے
اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیں تاکہ صدقہ جاریہ کے کام میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے اور کوئی آپ کے توسط سے کوئی دوسرا بھی نماز سیکھ لیں۔ اللہ تبارک